بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میری یہ کہانی کراچی میں واقع ایک پرانے قبرستان سے تعلق رکھتی ہے جو بڑی شخصیات کے یہاں دفن ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قبرستان میں جمیل نامی ایک گورکن تھا۔ کسی مرنے والے کے لیے پلاٹ دینا اور پھر اس کو دفنانے کے تمام اخراجات کا تخمینہ بتانے کے متعلق کام اس کے ذمہ تھا۔ اس کام کے لیے اسے اچھا خاصا معاوضہ ملتا۔ وہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب میری ملاقات اس سے ہوئی۔ وہ وہاں کا سب سے پرانا گورکن تھا۔ ایک دن میں نے اس سے یوں ہی پوچھا، جمیل، کیا اتنے لمبے عرصے میں قبرستان میں تم نے کوئی عجیب یا پراسرار واقعہ دیکھا، یا تم نے دن یا رات کے وقت کوئی ایسی بات محسوس کی جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو؟ تب اس نے مجھے ایک عجیب اور پراسرار واقعہ سنایا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب 2009 میں کراچی آیا تھا تو ایک دن دوپہر کے وقت ایک فیملی جو مجھے میاں بیوی ہی لگ رہے تھے میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بچی فوت ہو گئی ہے جسے وہ لوگ ایک پوسیدہ سے تابوت میں لائے تھے۔ لباس سے وہ لوگ خوشحال لگ رہے تھے، لیکن تابوت کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے انہوں نے نیا خریدنے کی بجائے کہیں سے پرانا ہی حاصل کیا تھا۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ ایسا صرف میں سوچ ہی سکا۔ انہوں نے اس بچے کو دفنانے کے لیے مجھے اچھا معاوضہ دیا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر بچی کے لیے ایک مناسب جگہ دیکھ کر قبر کی کھودائی شروع کر دی۔ اس دوران ہمیں عجیب و ناگوار بات لگی کہ وہ دونوں ہمیں اپنا معاوضہ دے کر بچی کو دفنائے بنا ہی واپس چلے گئے۔ ہم نے پھر زیادہ سوچنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ہمیں ہمارا معاوضہ مل گیا تھا۔ اس لیے قبر تیار کرنے کے بعد ہم دونوں نے مل کر اس بچی کے تابوت کو آہستہ اور احتیاط سے قبر میں اتارا۔ پھر باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ اچانک میری دائیں جانب سے تابوت کا ڈھکن ذرا سا سرک گیا۔ تب میری نظر اس کے اندر لیٹی بچی پر پڑی تو دیکھا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بچی رو رہی ہو۔ اس کی آنکھیں آدھ کھلی تھیں۔ میری نظر اس کے ہونٹوں پر پڑی تو وہاں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یہ منظر صرف میں نے ہی دیکھا تھا کیونکہ اس طرف میں تھا جس طرف سے ڈھکن تھوڑا سا ہٹا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے ڈھکن دوبارہ برابر کیا اور تابوت کو احتیاط سے قبر میں رکھ دیا۔ پھر ہم نے قبر کو بند کیا اور باہر نکل آئے۔ اس کا ذکر میں نے اپنی کسی بھی دوست سے نہیں کیا کہ کہیں یہ لوگ ڈر ہی نہ جائیں۔ ہم لوگ شام ہوتے ہی گھر واپس چلے گئے، مگر میری نظر میں اس بچی کا مسکراتا ہوا اور اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو گھوم رہے تھے۔ میں جان نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس بچی کو اس کے ماں باپ ہمارے پاس یوں ہی چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ سوچتے سوچتے رات ہو گئی۔ رات کا اندھیرا بڑھا تو مجھے اس بچی کی یاد ستانے لگی۔ دل چاہتا کہ میں ابھی جا کر قبر سے اس کے تابوت سے اسے نکال لاؤں۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے زندہ لگتی تھی۔ یہ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ مجبوراً اپنی بے چینی کے عالم میں گھر سے نکلا۔ روزانہ کے معمول کے مطابق قبرستان کے باہر سے ہی چکر لگا کر واپس آنے کی بجائے میں رک گیا۔ میرا گھر قبرستان کے باہر والے گیٹ کی دائیں جانب ایک چھوٹے کوارٹر پر مشتمل تھا۔ ابھی تک میں غیر شادی شدہ تھا۔ میرے امی ابو میرے ساتھ نہ ہوتے تھے، سو میں اپنے ہی کوارٹر میں اکیلا رہتا تھا۔ میرا دوسرا ساتھی شہر میں رہتا مگر کام کے لیے یہاں آتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر پر ہی تھا، مگر میں گھر سے نکل کر قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رات کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف سائیں سائیں کرتے اندھیرے تھے۔ میں قبرستان کے بڑے گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہوا تو مجھے کچھ ہی دور ایک بڑے اور پرانے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے چند بچے دکھائی دیے۔ چونکہ قبرستان میں بہت کم روشنی تھی، کہیں کہیں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حیثیت کے مطابق کچھ روشنی کا بندوبست کر رکھا تھا، ورنہ محکمہ اوقاف سے تو اس بات کی بھی کوئی امید نہ تھی۔
وہ دوسرے محکموں کی طرح تمام فنڈز کھانے کے ماہر تھے۔ ایسے لوگوں کو خوف خدا بھی نہیں ہوتا۔ ان بچوں کے چہروں پر روشنی تھی جو ارد گرد کے اندھیرے کو کم کر رہی تھی۔ مجھے پہلے لگا کہ یہ روشنی کسی چراغ کی ہے، مگر غور سے دیکھنے پر واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روشنی ان کے چہروں سے پھوٹ رہی ہو۔ وہ بچے دور سے جیسے دکھائی دے رہے تھے، قریب ہوتے ہوتے ان کے چہرے بدلتے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے نکلتی روشنی اب مجھے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس منظر میں ایک عجیب سی کشش تھی کہ میں ان بچوں کی جانب کھنچتا چلا گیا۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا، ان سب نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ بچے ہو کر یہ لوگ اندھیرے سے گھبرا نہیں رہے، بلکہ اس قدر اطمینان سے بیٹھے ہیں جیسے دن کے اجالے میں کھیل رہے ہوں۔ ان کے چہروں پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ یہ مسکرا رہے تھے۔ مجھے شک سا ہوا کہ کہیں یہ بھوت پریت تو نہیں ہیں جو روپ بدل کر یہاں بیٹھے ہوں، یا کسی چڑیل یا جن کے بچے نہ ہوں۔ یہ سوچ کر ہی میں ڈر گیا اور جلدی سے ایک گھنی جھاڑی کی اوٹ میں چھپ کر ان کی طرف دیکھنے لگا، مگر ان کی نظریں مسلسل میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ تبھی میں ایک گھنی جھاڑی کی اوٹ میں چھپ گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی مجھے وہاں چھپے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے اپنے پیچھے یکدم ایک آہٹ سی سنائی دی۔ خوش پتوں پر کسی کے بھاری قدموں کی آواز نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تب میں غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے لگا جیسے اسی راستے سے گزر کر کوئی آگے گیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسی راستے پر چلنے لگا۔ یہ راستہ درختوں کے ایک جھنڈ میں جاتا تھا جو کافی گھنا اور خطرناک معلوم ہوتا تھا۔ اس کے نیچے اندھیرا ذرا زیادہ تھا، مگر ہلکی ہلکی روشنی ادھر کو بھی آ رہی تھی، جس نے میرا راستہ آسان بنا دیا۔ قدموں کی نامعلوم آواز کے پیچھے چلتا ہوا میں درختوں کے اس جھنڈ کے پیچھے پہنچ گیا۔ تب میری نظر سامنے پڑی تو دیکھا وہاں سامنے وہی بچی کھڑی تھی جسے آج ہم دونوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تابوت میں لٹا کر دفنایا تھا۔ میں نے دیکھا لڑکی نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا تمام لباس تازہ خون سے تر تھا اور اس کی آنکھیں، ان سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس کے گال بھی سرخ تھے، دونوں گال پھٹے ہوئے تھے۔ لگ رہا تھا کہ رو رو کر اس کے چہرے کی جلد پھٹ گئی ہو، اور وہ یوں سر جھکائے کھڑی تھی جیسے مجھ سے کوئی فریاد کر رہی ہو یا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اگر وہ کوئی عام بچی ہوتی تو یقیناً میں اس سے ہمدردی کرتا، مگر رات کے اس پہر قبرستان کے تاریک گوشے میں ایک بچی کو یوں ٹکٹکی باندھے دیکھتا پا کر میں بہت گھبرا گیا۔ جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی سوچی اور دوسری طرف کو دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے اچانک مجھے پتھر سے ٹھوکر لگی اور دوسرے ہی لمحے میں نیچے زمین پر جا گرا۔ میں نرم مٹی پر گرا تھا۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تو احساس ہوا کہ میں ایک قبر کے پاس گرا ہوں۔ مجھے اپنے ارد گرد عجیب سے قسم کے جانوروں کا احساس ہوا۔ تب میں یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی جان بچانے کے سوا اور کوئی دوسرا چارہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگنے ہی لگا تھا کہ میری نظر اس قبر پر لگے کتبے پر پڑی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ یہ قبر اسی بچی کی تھی۔ اب تو میری عقل جواب دے گئی۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بچی کو آج میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا وہ باہر کیسے نکل آئی۔ ابھی میں وہاں کھڑا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک قبر کی زمین کو میں نے ہلتا ہوا محسوس کیا۔ اس قبر کے اندر سے کسی کی انتہائی تکلیف میں ہونے اور کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رات کا وقت، بھیانک قبرستان کا منظر، ایک قبر سے آنے والی پراسرار آوازیں ماحول میں دہشت پیدا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے بھاگتے ہوئے اسی پیپل کی طرف دیکھا تو وہ بچے اب وہاں موجود نہیں تھے، شاید وہ کہیں چلے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا کیونکہ ان بچوں کی نظریں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں۔ تب میں بھاگ کر
उस पीपल के चौड़े तने के पीछे जाकर छुप गया। काफ़ी देर वहाँ छुपा रहा। कुछ देर सांस बहाल करने के बाद मैंने आहिस्ता से अपना सर बाहर निकालकर उस बच्ची की तलाश में नज़रें दौड़ाईं। तब वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ देर वहाँ खड़ा देखता रहा। फिर मैंने वहाँ से निकलने के लिए वापसी का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन इसके लिए मुझे दोबारा उसी कब्र के पास से गुजरना था, क्योंकि कब्रिस्तान का गेट दूसरी जानिब था। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, मगर यहाँ से जाना तो लाजिम था। अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके मैं जैसे ही उस कब्र के नज़दीक पहुँचा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई और मुझे चक्कर आने लगे, क्योंकि वही पुरस्रार बच्ची अपनी कब्र पर लगे कतबे के पास बैठी हुई थी और इस बार उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं हैरान इस बात पर था कि रात का अंधेरा होने के बावजूद उसकी आंखों की सफ़ेद पुतलियां नुमायां थीं। उसके पास ही एक कदाल रखी हुई थी। वो बच्ची मुझे देखते ही अपने हाथों से उस कदाल की जानिब इशारा कर रही थी। मुझे यूँ लगा जैसे वो उस कदाल से मुझे अपनी कब्र खोदने के लिए कह रही हो। उस बच्ची की ये हरकत देखकर मैं शशोपंज में मुब्तला हो गया। हवन्नकों की तरह उसकी तरफ देख रहा था कि अचानक उसी लम्हे धमाके से कब्र की ज़मीन फटी और उससे आग की लपेटें निकलने लगीं। वो मंजर देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मैंने वहाँ से भागने के लिए जैसे ही इरादा किया, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव में लोहे की बीड़ियाँ डाल दी हों। फिर यकदम किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। मैंने उस तरफ देखा तो वही भयानक मंजर। वो लड़की मेरा हाथ थामे मेरे नज़दीक खड़ी थी। उसके दूसरे हाथ में वही कदाल मौजूद थी। फिर न जाने मुझे क्या सूझा, मैंने उसके हाथ से कदाल खुद ही ले ली। जैसे ही कदाल मेरे हाथ में आई, फौरन कब्र से निकलने वाली आग यूं बुझ गई जैसे किसी ने उस पर ठंडी मिट्टी डाल दी हो। मैंने यकदम उस बच्ची की जानिब देखा तो वो भी आग की जानिब ही देख रही थी। मैंने कुछ सोचते हुए जल्दी से कब्र को कदाल की मदद से एक जानिब से खोदना शुरू कर दिया। जिस तरफ से आग की वजह से कब्र बच गई थी, फिर जैसे ही मेरी कदाल ताबूत से टकराई, वो काफ़ी जल चुका था। मैंने एहतियात से एक जानिब उसका ढक्कन उठाकर देखना चाहा तो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का एक भयानक लम्हा था, जब मैंने देखा कि ताबूत खाली था। उफ मेरे खुदाया, ये क्या था? मैंने जल्दी से ऊपर की जानिब निगाह डाली तो वो बच्ची कब्र पर खड़ी मुसलसल रो रही थी। उसकी आंखों से टप टप खून के कतरे कब्र में और मेरे लिबास पर गिर रहे थे। फिर यकदम मेरे दिमाग में बिजली के कौंदे की मानिब एक ख्याल आया और दूसरे ही लम्हे फौरन कब्र से बाहर निकला। मैंने उस बच्ची को एहतियात से पकड़कर कब्र में पड़े ताबूत में दोबारा लिटा दिया। वो बच्ची खामोशी से मुझे ये सब करता देख रही थी। बच्ची को ताबूत में लटाते वक्त उसके चेहरे पर छा जाने वाला सुकून मुझे आज भी याद है और उसके आंसू भी थम गए थे। ताबूत का ढक्कन अच्छी तरह बंद करके मैं दोबारा कब्र से निकला। कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालकर उस पर खड़े होकर कुछ कुरानी दुआएं जो मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखा दी थीं, पढ़ पढ़ कर इस कब्र पर फूंकी और बच्ची के साले सवाब के लिए बहुत सारी दुआएं मांगकर घर पहुंचा। मेरे जहन में यही बात गूंज रही थी कि उसे कब्रिस्तान लाने वाले दफनाने से पहले ही भाग गए थे और उस पर दुआएं वगैरह भी नहीं पढ़ी गईं। शायद इसीलिए उसकी बेचैन रूह भटकती रही और तकलीफ में थी। जब मैंने उसे बाकायदा दोबारा दफन करके दुआएं पढ़ीं तो उसे सुकून आ गया। फिर मैंने दिल में ये अहद कर लिया कि जब भी कोई मुर्दा दफनाऊंगा तो खुद ज़रूर उसकी कब्र पर खड़े होकर उसकी बख्शिश के लिए दुआ मांगूंगा। अगर बात यहीं पर ख़त्म हो जाती तो ये कोई अजीब बात न थी। इस वाक़े को मैं भूल जाता। लेकिन 3 साल बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं इस वाक़े को फिर से याद करने बैठा। इसकी वजह ये थी कि मेरे घर में एक फूल सी बच्ची पैदा हुई, मगर बच्ची की शक्ल सूरत हूबहू उसी लड़की से मिलती थी जो मैंने उस दिन कब्रिस्तान में देखी थी। खुदा जाने इस बात का क्या मतलब था, मगर जो भी मेरी बच्ची को देखता वो हैरान रह जाता। मेरी बच्ची नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत थी।
جو بھی اسے دیکھتا ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ پاتا۔ جب وہ بچی 9 ماہ کی ہوئی تو اس کی حرکتیں عجیب طرح کی ہو گئیں۔ وہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہمیں گھورنا شروع کر دیتی تو کبھی چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ ہم اس کی ان باتوں سے گھبرا جاتے، مگر وہ ہماری اولاد تھی، ہم اسے کچھ نہ کہتے۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ ایک دن ہماری بیٹی باقی بچوں کے ساتھ قبرستان میں کھیلنے کے لیے گئی۔ تب ایک بچہ روتا روتا ہمارے گھر ہمیں اطلاع دینے آیا کہ ہماری بیٹی نازنین کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے۔ ہم اس جانب بھاگے جہاں سے کسی نے ہماری بچی کو اٹھایا تھا۔ تب بچوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کھیل کھیل میں قبرستان پہنچ گئے تھے۔ خدا جانے انہوں نے وہاں جا کر ایسا کیا کھیل کھیلا کہ ہماری نازنین پریشان ہو گئی۔ وہ رونے لگی اور چلانے لگی۔ تب بچے بھی گھبرا گئے۔ اتنے میں ایک عورت آئی جس نے اس بچی کو اپنے ساتھ ایک کالی چادر میں لپیٹا اور دوسری طرف لے جانے لگی۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے۔ تبھی ہمیں اطلاع کرنے گھر آ گئے، مگر اب وہاں پر ہماری بچی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی وہ عورت ہمیں ملی جس کا حوالہ ہمیں بچوں نے دیا تھا۔ ہم لوگ روتے پیٹتے ہی رہ گئے، اپنی بچی کی قبر پر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے۔ خدا جانے وہ زندہ ہے یا اس دنیا میں نہیں ہے، مگر میرا دل بجھ گیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے ساتھ جو سایہ تھا اسے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے گیا، مگر آج بھی اپنی بچی کو یاد کرتا ہوں تو وہ ناقابل فراموش واقعہ بھی میرے دل میں تازہ ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ کل ہی کی بات ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔